بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہوں گے۔ میں ہوں کیڈٹ زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے خیبر پختونخوا اسلحہ ایکٹ 2013 کے چند تعریفات پڑھے تھے، جس میں ہم نے گولی بارود پر تفصیلی بات کیا تھا۔ چند تعریفات اس میں رہ گئے تھے، آج ہم اس کو پڑھتے ہیں، جس میں اگلا ہے اسلحہ، یعنی اسلحہ کیا ہے، اسلحہ میں کون کون سے اشیاء شامل ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ اسلحہ میں ذیل اشیاء شامل ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں، یہ تمام اشیاء جو ہے یہ اسلحہ میں شامل ہے۔ نمبر 1 ہے توپ اسلحہ کی تعریف میں آتا ہے، اس پر آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ توپ کی جو اپنی تعریف ہے اس میں بات کریں گے اس پر، لیکن توپ جو ہے یہ اسلحہ میں شامل ہے۔ اچھا، اس سے آگے ہے ہر قسم کا اسلحہ، خودکار، نیم خودکار، بلٹ ایکشن، رائفل، یعنی ہر قسم کا اسلحہ جو خودکار ہو، نیم خودکار ہو، یعنی آٹومیٹک ہو، سیمی آٹومیٹک ہو، فلی آٹومیٹک ہو، یا بلٹ ایکشن ہو، یعنی اس کو بلٹ کے ذریعے کاک کیا جاتا ہو پھر اس پر فائر ہوتا ہے۔ یہ ریپل جو ہے یہ بھی اسلحہ میں شامل ہے۔ قرابین جو ہے یہ ایک قسم کا اسلحہ ہوتا ہے جس پر ہم نے بات کیا تھا، یہ ہاتھ کی لمبائی کا ایک قسم کا پستول ہوتا ہے جس پر فائر ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسکٹ بھی ایک قسم کا بندوق ہوتا ہے جس کے نلی میں یہ بیرل جو ہوتا ہے اس میں بارود بھر دیا جاتا ہے پھر اس پر فائر کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کیا ہے، یہ اسلحہ کی تعریف میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلحہ یک نلی ہو یا دو نلی ہو، ریوالور جو ہوتا ہے، پستول ہوتا ہے، یا تمام اشیاء جس کا مقصد اسلحہ آتشی کو خاموش کرنا ہو، یعنی وہ سائلنسر جو اسلحہ کے منہ پر لگایا جاتا ہے تاکہ جب وہ فائر کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کی فائر کا آواز وہ خاموش کرتا ہے۔ یہ اسلحہ آتشی کو خاموش کرنے کا مطلب وہ سائلنسر ہوتا ہے جو اسلحہ کی بیرل پر لگایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی فائر کا آواز جو ہے اس کو خاموش کیا جائے۔ یہ بھی کیا ہے، یہ اسلحہ کی تعریف میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے آگے ہے ہوائی پستول، جس کو ہم روشنائی پستول بھی کہتے ہیں، یہ بھی اسلحہ کی تعریف میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے سنگین، جو ریپل کے سر پر ایک چاقو جیسا، خنجر جیسا ایک چیز لگا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو سنگین کہتے ہیں۔ یہ بھی اسلحہ کی تعریف میں آتا ہے۔ تلوار تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے کٹار، یہ خنجر جیسا ایک چیز ہوتا ہے جس کے دونوں طرف کے دار جو ہوتے ہیں وہ تیز ہوتے ہیں، کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے برچی، جسے ہم نیزہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا تیز تیر کے شکل کا ایک چیز ہوتا ہے جس کو ایک لمبے لکڑی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پیوست کیا جاتا ہے اور دور سے کسی شخص کو جو ہے اس کو زخمی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ چاقو جس کا پھل 4 انچ سے لمبا ہوتا ہے، یعنی اگر یہ ایک چاقو ہے تو اس کا یہ پھل جو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تیز جگہ جو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو 4 انچ سے بڑا ہو، اس میں یہ شامل ہے۔ یہ ڈنڈا جو ہاتھ سے پکڑتا ہے یہ اس کی لمبائی میں شامل نہیں۔ ہر چاقو جس کا دار جو ہے 4 انچ سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک بات بتائی گئی ہے کہ اس میں باورچی خانے کا وہ چاقو، وہ چھری شامل نہیں ہے جو نکنیتی سے استعمال ہوتا ہے، جو سبزی کاٹنے کے لیے، گوشت کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں یہ چاقو شامل نہیں ہے۔ اچھا، اگلے نمبر پر ہے نیزے، کمان، تیر، اسلحہ کے فرزے، آہنی مکہ، یہ کیا ہے، یہ بھی تمام اسلحہ کی تعریف میں آتا ہے، یہ اسلحہ میں شامل ہے۔ آہنی مکہ وہ مکہ جو
بند انگش کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، وہ لوہے کا جو ایک چیز ہوتا ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا جاتا ہے اور پھر کسی شخص کو زخمی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اسلحہ کے تمام پرزے یعنی اگر کسی اسلحہ کو پرزہ کیا جائے، اگر ایک پرزہ برآمد کیا جائے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی اسلحہ ہوگا، وہ بھی اسلحہ کی تعریف میں شامل ہے۔ اچھا، اس کے آگے جو ہے اگلا تعریف ہے توپ ہم نے اوپر بات کی کہ یہ اسلحہ کی تعریف میں شامل ہے۔ توپ میں کیا ہے؟ توپ میں تمام آرٹلری، مارٹر، مشین گن، بندوقوں، یعنی یہ وہ اسلحہ ہے جو بڑے سطح پر استعمال ہوتا ہے، بڑی کارروائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ تمام جو ہے یہ توپ کے تعریف میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے سلینسر کیا ہے؟ یہ اسلحہ کی ہم نے جو بات کی، یہ بڑی قسم کی اسلحہ جس کے فائرنگ سے ایک بڑی آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس کے منہ پر ایک چیز لگایا جاتا ہے جس کا مقصد اس فائر کو خاموش کرنا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سلینسر کہتے ہیں۔ یعنی ایک قسم کا وہ ایک پرزہ ہوتا ہے جو اسلحہ کے بیرل کے اوپر لگا کر اس کو فٹ کیا جاتا ہے، جب اس پر فائر ہوتی ہے تو پھر اس کی آواز خاموش ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے آگے ہے اینٹی ٹینک ریکائل لیس گن بازوکے۔ اینٹی ٹینک کیا ہوتا ہے؟ اینٹی ٹینک جو ٹینک کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جس پر ٹینکوں کو مارا جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ توپ کی تعریف میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے ریکائل لیس گن۔ یہ وہ گن ہوتا ہے، وہ بندوق ہوتا ہے جو گاڑی کے اوپر فٹ کیا جاتا ہے اور ہر طرف کو اس کو گھمایا جاتا ہے، ہر طرف پر اس کے ذریعے فائر کی جا سکتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ریکائل لیس گن کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے بازوکے کیا ہوتا ہے؟ بازوکے بھی RPG-7 جیسا ایک اسلحہ ہے لیکن یہ RPG-7 سے قدرے بڑا ہوتا ہے، اس کو کندھے پر رکھ کر فائر کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بازوکے کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے ریوالور پستولو جو 0.46 بور سے زیادہ ہو۔ یہ ایک قسم کا چھوٹا پستول ہوتا ہے، لیکن اس کی ایمونیشن جو ہے، گولی جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی توپ کے تعریف میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے آگے ہے جوہری ہتھیار کیا ہے؟ اس میں تمام ہائیڈروجن بم، ایٹم بم، یہ جو ہے یہ تمام یہ تمام جوہری ہتھیار کے تعریف میں آتا ہے، اس میں شامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے پروجیکٹرو، وہ اسلحہ، وہ ہتھیار جو پھینکا جاتا ہے، نقصان رسانی کے لیے اس کو پھینکا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے پروجیکٹر کہتے ہیں۔ اس کے بعد میزائل ہے۔ میزائل کیا ہے؟ میزائل جس میں ایک لوکیشن فٹ کیا جاتا ہے، ایک لوکیشن اس میں سلیکٹ کیا جاتا ہے، پھر یہاں سے فائر ہوتے ہیں، جب اس کو فائر کیا جاتا ہے تو اس لوکیشن پر جا کر وہ بلاسٹ ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد بم راکٹ، یہ تو آسان ہے، بموں کے گیس یا دھواں، یہ بموں کے اندر جو گیس استعمال ہوتی ہے یا اس میں جو دھواں استعمال ہوتی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی توپ کے تعریف میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہر قسم کا شعلہ پھینکنے والا، ایک قسم کا گیس ہے وہ آگ بجھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کے خلاف ایک قسم کا گیس ہے جو آگ لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یہ شعلہ پھینکنے والا آلہ جو ہے یہ کسی جگہ پر آگ لگانے کے مقصد کے لیے جو ہے استعمال ہوتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے شعلہ پھینکنے والے آلات کہتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ توپ کے تعریف میں آتا ہے۔ اچھا، اس سے آگے ہے یہ مندرجہ بالا جو ہم نے توپ کی تعریف میں بیان کی، یہ تمام اسلحہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے جو گاڑی استعمال ہوتی ہے، اس کی مرمتی کے لیے جو اوزار یا آلات استعمال ہوتی ہے، یہ بھی کیا ہوگی؟ یہ بھی توپ کے تعریف میں آتا ہے۔ اچھا، اس میں توپ کے حصے بھی شامل ہے۔ اگر کسی یہ چیز جو ہم نے اس پہ بات کی اس کو الگ الگ کیا جائے، اس کا ایک پرزہ برآمد ہو جائے یا مل جائے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ بھی توپ کے تعریف میں آئے گا۔ اچھا، اس سے آگے ہے قلم چاقو۔
قلم چاقو کسے کہتے ہیں؟ قلم چاقو اس چاقو کو کہتے ہیں جس کا بٹن دبایا جاتا ہے، وہ اس کا بلیڈ جو ہوتا ہے وہ سپرنگ کے ذریعے ایک جھٹکے سے کھول جاتا ہے، یعنی جلدی وہ کھول جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قلم چاقو کہتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں دھار کی جو ہے لحاظ نہیں رکھی جائیں گے۔ وہاں پر ہم نے 4 انچ کی بات کی، لیکن اس کا دھار جو ہے اگر 4 انچ سے کم بھی ہو تو یہ بھی اسلحہ کی تعریف میں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے لائسنس۔ لائسنس سے مراد وہ لائسنس ہے جو ایکٹ ہاضا خیبر پختونخوا اسلحہ ایکٹ کے تحت جو لائسنس پرووائڈ کیا جاتا ہے اسلحہ کے لیے، اسلحہ ایمونیشن کے لیے، اس سے وہ لائسنس مراد ہے۔ اس سے آگے ہے فوجی سٹورز۔ فوجی سٹور سے وہ مقامات مراد ہے جسے وفاقی گورنمنٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اعلان کر کے فوجی سٹور قرار دیتے ہیں۔ یعنی اگر وفاقی گورنمنٹ کسی جگہ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے فوجی سٹور قرار دے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ فوجی سٹورز ہوں گے۔ اچھا، اس سے آگے ہے خیبر پختونخوا صوبہ۔ تو صوبے سے مراد خیبر پختونخوا کا صوبہ ہوگا، کیونکہ یہ ایکٹ جو بنائی گئی ہے اسلحہ ایکٹ 2013، یہ KPK یعنی خیبر پختونخوا کے لیے بنائی گئی ہے، تو صوبے سے مراد KPK کی صوبہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے قواعد۔ قواعد سے کیا مراد ہے؟ قواعد سے مراد ایکٹ ہاضا یعنی اسلحہ کی جو ایکٹ ہے سال 2013، اس میں جو قوانین بنائی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، اس سے یہ قوانین مراد ہوں گے۔ یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے دپتینوں تعریفات جو ہم سے رہ گئے تھے اس پر بات کی۔ اس کو پشتوں میں تھوڑا مختصر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے۔ دپتین کے تعریفات تی پائے کہ اولنے چدے گولے بارود پاغے باندے مخکنے ویڈیو کی مونگا تفصیلی باس کرے ہو۔ دینا بعد زمون سرا اسلحہ دا پا اسلحہ کے دا لاندے کم سیزون چدی دا ٹول پا اسلحہ کے شامل لی دا اسلحہ پا تعریف کے رازی توپ باندے کتا مونگ باسو کو مخ کے ہر قسم لا توپ چکم دے پا توپ پا تعریف کے چس رازی دا ٹول دا اسلحہ پا اسلحہ کے شامل لی۔ دینا بعد چدے دویم نمبر کیوی ہر قسم لا اسلحہ کا خودکاری، کا نیم خودکاری، کا آٹومیٹکی، کا بولٹ ایکشنی، کا ریفلی، مطلب پا بولٹ باندے کھاک کی گی یا آٹومیٹک کھاک کی گی یا خودکاری نیم خودکاری دا تمام چکم دی کرابین مسکٹس پیوان مونگ باسو کو دا لاس مقدار یو پستولی یا مسکٹس چکم دی آغایو قسم لا ٹوپکی پا غیپو نلے کے بارود چولی شی اغا ڈکولی شی اغا بیا پریس کولی شی دا غین بعدو پیوان فائر کی گئے تا مسکٹس ویلی کی گی۔ دیکھیں یک نالی اسلحہ دا، دو نالی اسلحہ دا، ریوالور دی، پستول دی اور تمام خغ سیزو چی دا غی مقصدو دا اسلحہ آتشین پا کمو اسلحہ باندے چی فائر کی گی دا خاموش کولی، مطلب سلینسر کم چی دا دے بیرل تا لگی اور دا دے دا فائر دا آواز چی کم دے چی دا پہ خاموش کی گی، دا ٹول دا اسلحہ پا تعریف کے رازی۔ دینا بعد دے ہوائی پستولو، ہوائی پستول کمی دا چی مونگ روشنائی پستولو موایو کم چی دا رنا دا پارا دا یو زید روشن کولو دا پارا استعمالی گی، اغم پا دے کے شامل دے سنگینو ایتا پا دے کے مونگ باسو کو چی دسے خنجرو چی دا غی دوار طرفونا اغا سی تیزی اغا دا کٹکولو دا پارا استعمالی گی، ایتا سویلی کی گی سنگین ویلی کی گی۔ تلوار ہر سڑے پی جنی اوگا تیز تیزی کم چی دا کٹکولو دا پارا استعمالی گی۔ کٹار دے پا دے کے سنگین باندے ما غلط دا ہمیوں کو سنگین چکم دے دا اسلحے سر تا چکم دا چاکو قسم لا یو سیز لگی دلی تیزو کل چے اسلحہ ایمونیشن ختم شی پا غیبان دے بیا دشمن زخمی کولی شی ایتا سویلی کی گی سنگین ویلی کی گی۔ کٹار چکم دے دا پا دوارا طرف تیزی دا زخمی کولو دا پار استعمالی گی، دا خنجر قسم لئی دا ایتا سویلی کی گی کٹارو۔ برچی ستویلی کی گی دا یو قسم لا دا ایرو نشان یو سیزی، ایرو نشانو یو سیزی کم چی دے اگدے ڈانڈے سراو لگولی شی اور دشمن پہ دے لرے نا زخمی کولی شی ایتا برچی ویلے کی گی۔ دین علاوہ دا 4 انچ نا چی سیوا کم یو چاکو دے اغام دا اسلحے پا تعریف کے رازی خو پا دے کے دا باورچی خانے اغا چوری اغا چورکے نا دا شاملو کم چی دے نیک نیتے دا پارا دا سبزیان وڑو کولو دا پارا دا غوخ وڑو کولو دا پارا استعمالی گی۔ اچھا دین بعدو نیزے کم چی مونگ با ایبان باسو کو تیر کمان چکم دے
د اسلحې پرزې اخني موږ کومې ته چې موږ پنجه وایو دا ټول په څه کې راځي دا د اسلحې په تعریف کې راځي. دې نه مخکې دی توپ کې څه دي تمام آرټلري مارټر ماشین بندوق یعنی په غټه سطح باندې چې کوم څیز استعمالیږي د تباهۍ دپاره د جنګ دپاره هغه په څه کې شامل دي هغه په توپ کې شامل دي. دې نه بعد په توپ کې بل یو څیز شامل دی چې ته سایلنسر وایي. سایلنسر څه ته ویل کېږي دا بره اسلحه غټه اسلحه چې کوم ده په دې موږ بحث وکړو چې د دې بیرل ته یو څیز لګي چې د هغې مقصد سي د هغې مقصد او د پایر د اواز چې کوم دی دا خاموش کول هغې ته څه ویل کېږي سایلنسر ویل کېږي. اچھا دې نه بعد انټي ټینکو هغې اسلحې ته ویل کېږي کوم چې د ټینکونو د ویشتو دپاره استعمالیږي د ټینک د تباه کولو دپاره استعمالیږي هغې ته انټي ټینک ویل کېږي دا د توپ په تعریف کې شامل دي. دې نه بعد ریکایلیس ګن کم چې د ګاډي د پاسه لګېدلي هر قسم له چولې را چولې هر طرف ته او د فایرنګ دپاره استعمالیږي هغې ته به څه ویل کېږي ریکایلیس ګنو. دې نه بعد بزوکې څه ته ویل کېږي بزوکې د آر پی جي 7 قسم له یو ریپل دی کوم چې د دې نه له غټي کوم چې په اوږه ښودلی کېږي او د هغې نه پایر کولی شي دا ته څه ویلې کېږي دا ته بزوکې ویلې کېږي. دې نه بعد دی ریوالور یا پستولو جو 4.04 بور سے زیادہ ہو دا یو قسم لا پستول دی کوم چې په جسامت کې وړوکې د عام پسټل نه وړوکې د دې ګوله غټی دغه به څه کې شامل دي دغه په توپ کې شامل دي. دې نه بعد پروجیکټر دی پروجیکټر یو ځای ته یو بم غورځول یا بل یو څیزي کوم چې هلته د نقصان رسانۍ لپاره غورځولی کېږي هر اسلحه چې غورځولی کېږي هغې ته څه ویلی کېږي پروجیکټر ویلی کېږي. دې نه بعد میزایلو کوم چې په لوکیشن په کې سیټ کولی شي اکې لوکیشن ته ځي هلته فایر کېږي بلاست کېږي دې ته میزایل ویل کېږي بم راکټو. په دې بم کې چې کوم ګیس استعمالیږي کوم دوه استعمالیږي دا هم په توپ کې شامل دي. جوهري هتیار کوم چې هایدروجن بم دی کوم چې اټم بم دی دا ټولو د توپ په تعریف کې شامل دي. دې نه مخکې دی هر قسم کاشولا پھینکنے والے کم چې د شغله غورځي د اور د لګولو لپاره یو قسم لا شغله غورځي هغه ځای کې اور لګي دغه اسلحه چې کومه ده کوم چې اور لګي دا هم څه دی د توپ په تعریف کې شامل دی. دې نه علاوه دا بره د توپ په تعریف کې چې مونږ کم بحث وکړو دا ټوله اسلحه چې د یو ځای نه بل ځای ته وړي هغه ټول ګاډي به سي هغه به د توپ په تعریف کې شاملي یا د دې د مرمتۍ دپاره کم ګاډي استعمالیږي. د دې نه علاوه د توپ کمې حصې دي یو پرزه هغه هم سي د توپ په تعریف کې شاملي. دې نه بعد قلم چاقو دی قلم چاقو باندې موږ بحث وکړو چې هر هغه چاقو کوم چې بټن دباو کې د سپرینګ په زور باندې اکدم کولو شي جټکې سره کولو شي هغې ته څه ویل کېږي قلم چاقو. په دې کې به دا خبره یاد ساتئ چې په دې کې د دار دغه لحاظ نشته پرس کو 2 انچي که 3 انچي که 4 انچي نو دا به سي دا به د قلم چاقو په تعریف کې راځي د اسلحې په تعریف کې به دا راځي. دې نه بعد دی ګورنمنټو د ګورنمنټ نه د کے پی کے یعنی خیبر پختونخوا ګورنمنټ مراد دی ځکه چې دا ایکټ کے پی کے لپاره جوړ شوی دی نو دې ته به دلته دې کې به مونږ د ګورنمنټ نه د کے پی کے ګورنمنټو مراد اخلو. دې نه مخکې دی لایسنسو د ایکټ خازه په دې ایکټ کې چې کوم د لایسنس د ورکولو طریقه کار بیان شوی دی لایسنس کم شرایط دي کم ضوابط دي د هغې تخت چې کوم لایسنسو پرووایډ شي ورکړي شي هغه لایسنس به د دې نه مرادي. دې نه بعد دی پوجي سټورزو د پوجي سټورز نه هغه سټورز مراد دي کوم چې وفاقي ګورنمنټو د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې په یو غزټ انکشاف کې یو نوټیفیکیشن وکړي او د هغې په ذریعه باندې یو اعلان وکړي او یو ځای پوجي سټور قرار کړي منتخب کړي نو هغې ته به څه ویلې کېږي پوجي سټورز ویلې کېږي. دې نه بعد صوبه ده چې کله مونږ ته د اسلحې په ایکټ کې د صوبې ذکر راشي نو مونږ به د هغې نه د کے پی کے یعنی خیبر پختونخوا صوبه اخلو ځکه چې دا د کے پی کے دپاره دا ایکټ جوړ شوی دی. اخري تعریف زموږ سره دی قواعد څه ته ویلې کېږي په دې ایکټ کې چې کوم قوانین جوړ کړي شوي دي کوم قوانین مقرر کړي شوي دي د هغې نه به زموږ مرادو قواعد دي. دا نننۍ ویډیو وه کومې کې چې مونږ په دپه 3 تعریفاتو باندې تفصیلي بحث وکړو اردو کې هم هغه وکړو بیا پښتو کې هم هغه وکړو. دې نه مخکې چې اسلحه ایکټ کې زموږ سره کم دفعات دي
دې باندې به انشاءالله تفصیلي خو په اسانو الفاظو کې ویډیوګانې جوړو انشاءالله. بل ویډیو کې به تاسو سره میلاویږم. د ویډیو ختمېدو نه مخکې شکریا ادا کوم د ویډیو د کتلو. که تاسو زما په چینل باندې نوي یې، زما چینل د پولیس ایگزامز پریپریشن په نوم باندې دی، زما چینل د نوي ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ انشاءالله. بل ویډیو کې به تاسو سره میلاویږم. هغه پورې مله اجازت راکړئ. د الله په امان.